جميع انواع العبادات للہ تبارک و تعالی۔ سورۃ الانعام، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سید الاولین والآخرین کو فرمایا کہ ان یخبر بہ، کہ وہ اپنی امت کو بتلائیں جو اللہ نے ان پہ انعام کیا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ دیناً قیما، ایسا دین جو قائم ہے اور ثابت ہے اور حق ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، اور راستہ ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً جو سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف مڑنے والے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں۔ یہ رد ہے کفار مکہ پہ، مشرکین مکہ پہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبختو تم مشرک ہو، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والا تھا، اور تم بتوں سے اللہ کے گھر کو بھرنے والے۔ جیسے اللہ نے فرمایا من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے منہ پھیرے مگر وہ جو دل کا اندھا ہے۔ وقولہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے راستے میں سعی کرو، اسی نے تم کو چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی راستہ ہے تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اسی طرح فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، جماعت تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے، سب کو چھوڑنے والے۔ ولم یک من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں۔ شاکر لانعمہ اتبعہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اللہ نے ان کو چن لیا رسالت کے لیے، خلت کے لیے، اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کے صالحین بندوں میں شمار ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین،
اور اس کے بعد اللہ نے وحی فرمائی آپ کی طرف کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شرک کرنے والوں میں۔ وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فَأَمَرَ بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمَ أَقْبَلَ مِنْهُ فِيهَا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ بِهَا قِيَامًا عَظِيمًا وَأَكْمَلَتْ لَهُ إِكْمَالًا تَامًا لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إِلَى هَذَا الْكَمَالِ وَلِهَذَا كَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدَ وُلْدِ آدَمَ على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل علیہ السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حضور سے زیادہ شان والے ہیں یا ان کی شریعت جو ہے وہ زیادہ کامل ہے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر لحاظ سے کامل ہیں، ان کی شریعت جو ہے وہ کامل ہے، ان کا دین جو ہے وہ کامل ہے، اور اس کو حضور پاک نے صحیح طریقے سے انجام دیا ہے۔ لم یسبقہ احد، آپ سے پہلے کوئی اس کمال کو نہیں پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم الانبیاء، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا دین بعد دینہ، نہ آپ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ اللہ نے قرآن پہ اپنا وحی تام کر دیا ہے اور حضور پاک پہ نبوت مکمل کر دی ہے، اور یہ بالاتفاق ہے کہ آپ سید ولد آدم، اللہ نے جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد بنائی ہے سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصاحب المقام المحمود، اور مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور مقام محمود ایسا مقام ہے جس کی رغبت حضرت خلیل بھی کرتے رہے، لیکن وہ مقام صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں یہ معنی نہیں ہو جیسے اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، کہ جیسے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی صبر کریں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حضور سے افضل ہیں، حضور سب سے افضل ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں، حضور خاتم الانبیاء ہیں، حضور سید الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رؤوف و رحیم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی، وہ حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر لی، ابونا ابراہیم تحت لوائی ولا فخر لی، او کما قال، فرمایا کہ حتیٰ کہ میرا ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا، میرا ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام محمود بھی عطا فرمایا اور لواء الحمد بھی عطا فرمایا، تو حضور کے شان کا مقابلہ تو کوئی پیغمبر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا، اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے امت کی شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ وانا خطیبہم اذا سکتوا، جب انبیاء خاموش کھڑے ہوں گے تو اس وقت میں بولنے والا ہوں گا، اور فرمایا انا اول من اقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھول کے داخل ہوں گا، باقی سب میرے بعد میں آئیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور پاک تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے آپ کو جن مقامات سے اور جن مزایا سے اور جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی۔ وقد قال ابن مردوہ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حفص قال حدثنا احمد بن عصام قال حدثنا ابو داود الطیالسی
قال حدثنا شعبہ قال انبانا سلمة بن كهيل سمعت ذر بن عبد الله الحمداني يحدث عن ابن حبزة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اب حضرت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو آپ بیدار ہوتے اٹھتے تو فرماتے تھے اصبحنا علی ملت الاسلام، الحمدللہ کہ ہم نے اسلام پہ صبح کی اور کلمہ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پہ ہم نے صبح کی اور دین پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اس نے صبح کی، اور ابراہیم نہیں تھے شرک کرنے والوں میں. وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى قال الحنیفیۃ السمحہ. حضور پاک سے پوچھا گیا کہ تمام دینوں میں سب سے زیادہ دین اللہ کو کون سا محبوب ہے؟ وہ دین جو حنفیہ بھی ہے، آسان بھی ہے، سہل بھی ہے اور تمام دنیا کو چھوڑ کے ایک کے دروازے پہ لانے والا ہے. وقال احمد ایضا حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن هشام بن عروة عن نبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذقنی علی منکبہ لانظر الى ذفن الحبشی حبشتی حتی کنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن نبي قال لي عروة أن عائشة قال رسول الله يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فصحى إني أرسلت بحنیفیۃ سمحہ. اس حدیث پاک میں آتا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پہ رکھی، حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اسی سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ حبشہ کے نوجوان جو ہیں وہ آپس میں تلوار کا اور آپس کے اندر لکڑی کا مقابلہ کر رہے تھے. تو میں وہ کھیل دیکھتی رہی اور اتنی کھڑی رہی کہ حتیٰ کہ میں خود میرا دل بھر گیا، پر حضور میرے لیے کھڑے رہے. ورنہ حضور کہتے بس دیکھ لیا ختم کرو، لیکن حضور پاک نے میری رعایت فرمائی. حتیٰ ملل تو میرا دل بھر گیا، فانصرف تو میں وہاں سے پھری. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تاکہ یہودیوں کو بھی یہ علم ہو جائے کہ ہمارے دین کے اندر بڑی وسعت ہے، ہم دین حنیفیہ اور سمحہ لے کے آئے ہیں. ہمارے دین کے اندر تشدد نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے، ہمارے دین میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بڑی رعایات ہیں. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اتنا تکلیف میں نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت میں بھی نہ ہو. تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی جنگی کھیل ہے یا کوئی جنگی تربیت ہے تو عورت اگر پردے میں کھڑے ہو کے دیکھ لے تو کوئی منع نہیں. اصل الحدیث مخرج فی الصحیحین، صحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وزیادت لها شواہد من طرق عدہ وقد استقصیت طرقها فی شرح البخاری وللہ الحمد والمنہ. مفسر فرماتے ہیں کہ اصل تو صحیحین میں ہے لیکن جو اس پر زیادہ ہے اس کے بھی کافی طرق ہیں جن کو میں نے جمع کیا ہے. وقوله تبارک وتعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يأمر تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. اب اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مشرکین کو بتا دیں کہ
کہ تم جو غیر اللہ کو عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، جانور چڑھاتے ہو بتوں کے نام پہ، تو میں تمہارا اس عقیدے میں مخالف ہوں۔ ان صلاتہ للہ، میری عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اور جب بھی قربانی ہوگی تو اللہ کے نام سے ہی ہوگی۔ وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جیسے اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا وصلی لربک وانحر، اے اخلص لہ صلاتک وذبحک، میرے مدنی اللہ کے لیے خالص نماز پڑھیں اور اللہ ہی کے نام پہ خالص قربانی فرمائیں۔ فإن المشرکین کانوا یعبدون الاصنام، کافر مشرک جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ویذبحون لها، اور بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ فأمرہ اللہ تعالیٰ بمخالفتہم والانحراف اماہم فیہ والاقبال بالقصد والنیت والعزم علی الاخلاص للہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ مشرکین کی مخالفت کریں، ان کے طریقے سے بالکل ہٹ جائیں، بلکہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا عزم خالص اللہ کے لیے ہو، وہ عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی ہو، نماز ہو، قربانی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، نذر ہو، نیاز، سب اللہ کے لیے ہو۔ قال مجاہد فی قولہ ان صلاتی و نسکی، النسک والذبح فی الحج والعمرۃ، انہوں نے فرمایا نسک سے مراد وہ قربانی ہے جو حج اور عمرے میں کی جاتی ہے، یعنی اس کو نسک کہتے ہیں، جیسے تمتع کی بکری ہے یا قران کی بکری ہے۔ وقال الثوری عن السدی عن سعید بن جبیر النسکی قال ذبحی، جو بھی میں ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، چاہے حج کی بکری ہو یا قربانی کی بکری ہو۔ وقضى قال السدي والزهاق وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا احمد بن خالد الذهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد النحر بكبشين وقال حين ذبحهما، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے عید ضحیٰ پر آپ نے دو بڑے بڑے دمبے جو تھے نا وہ ذبح فرمائے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ بھی پڑھا۔ وقوله عز وجل وانا اول المسلمین قال قتادہ من هذه الامه، یعنی میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، یعنی اس امت سے، وإلا آدم علیہ السلام تو بہت پہلے اسلام لائے، اسی طرح انبیاء اسلام لائے، نوح علیہ السلام اسلام لائے، لیکن اس امت میں تو پہلے کوئی اسلام نہیں لایا نا، سب سے پہلے وحی اترا تو حضور پاک اپنے اس وحی پہ اسلام لائے، اس لیے فرمایا انا اول المسلمین وهو كما قال فإن جميع الانبیاء قبلہ كلهم كانت دعوتهم الى الاسلام، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کی دعوت بھی تو اسلام تھی۔ واصلہ عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، خالص اللہ کے لیے عبادت ہو، اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ عبادت کا معنی نماز نہیں ہوتا، عبادت کا معنی ہر چیز ہے، نماز ہے، طواف ہے، حج ہے، عمرہ ہے، خیرات ہیں، صدقات ہیں، منت منوت، سب اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لوگے تو شرک آ جائے گا۔ اس لیے اس کے بعد فرماتی ہے کہ کما قال ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے محبوب آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بھیجی ہیں ان سب کو ہم نے یہی وحی کی تھی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، بس میری عبادت کرو اور کسی کے نہیں۔ وقد اخبرنا تعالی عن نوح علیہ السلام انہ قال لقومہ فإن تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین۔ اللہ نے خبر دی کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم پھرتے ہو میرے دین سے پھر جاؤ، میں تم سے کوئی اجرت یا پیسہ یا دولت یا مال نہیں لینا چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا
اجر، میرا ثواب، سب کچھ میرے اللہ پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اللہ پر اسلام ایمان لے آؤں۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے استسلام، یعنی اپنے آپ کو آدمی اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، میرا تو ایک نام ہے تیرے، وہ بھی تیرے حکم پر نام لیتا ہوں۔ وقال تبارک وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم، جب اللہ نے حکم دیا کہ اسلام لاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا اپنے رب پر۔ ووصى بها ابراہیم بنی ہو یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، حضرت یعقوب کو وصیت فرمائی کہ میرے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں نہ مرو مگر کہ تم مسلم، یعنی حالت اسلام میں موت آئے۔ مفسر کا مقصد کیا ہے کہ اسلام تو سب لے آئے ہیں لیکن حضور اپنی امت میں پہلے ہیں، اس لیے وہ آیات وقال یوسف علیہ السلام رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے تعبیر رویا کا علم عطا فرمایا ہے، تو ہی سب سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی نمونے کے۔ انت ولی فی الدنیا، آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی میرے ناصر اور ولی ہیں۔ توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے اسلام پہ موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کی جماعت میں شریک فرمانا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فلیتوکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ پر ایمان لائے اسی پہ آسرا کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نے کہا یا اللہ ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے، آسرا کیا، توکل کیا، یا اللہ ہمیں ظالموں کے قوم کا فتنے میں نہ ڈال دینا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما دے۔ وقال تعالی انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار، ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھا، اور اسی کے اندر اللہ نے حکم دیا تھا تمام انبیاء کو کہ اللہ پر ایمان لائیں۔ للذین ھادوا، یہودیوں کو بھی، ربانیوں کو بھی، ان کے احبار علماء کو بھی، اور اسی طرح وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ جب حواریین حضرت عیسیٰ کو ہم نے حکم دیا کہ ایمان لاؤ میرے اوپر اور میرے رسول پہ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ فأخبر تعالیٰ انہ بعث رسولہ بالاسلام، اللہ نے ان آیات میں خبر دی کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اسلام کے ساتھ بھیجے۔ ولكنهم متفاوتون فيه بحسب الشرائع الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، اللہ نے خبر دی کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، ہاں مسائل فروعی جو ہیں ان کے اندر ہر شریعت میں اختلاف ہے، لیکن اصول جو ہے وہ ایک ہے۔ اذا نسخت بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي لا تنسخ عبد العابدین، پھر حضور کی شریعت کے آنے کے بعد پہلی تمام شریعتیں ختم ہو گئیں، آپ کی کتاب آنے کے بعد تمام پہلی کتابیں ختم ہو گئیں، یہ آپ کی شریعت ہے جو قیامت تک منسوخ نہیں ہوگی۔ ولا تزال قائمۃ منصورۃ وعلامها منشورۃ الی قیام الساعہ، ہمیشہ یہ جماعت جو ہے دین کی مدد، اللہ کی مدد سے قائم رہے گی اور اس کے جھنڈے ہمیشہ بلند رہیں گے قیامت تک۔ ولہذا قال علیہ السلام نحن معاشر الانبیاء اولاد اللہ دیننا
واحد، ہم تمام انبیاء جو ہیں بھائی ہیں اللاتی، اللاتی کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو. ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک آدمی کی اولاد ہے، پھر اس نے دوسری شادی کی، اس سے اولاد ہے، تو باپ تو ایک ہے نا، اور مائیں جو ہے وہ الگ ہیں. فإن أولاد اللات والإخوة من اب واحد وأمهات شتى، اللاتی کس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ ایک ہو لیکن مائیں الگ. فالدین واحد وعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ، دین تمام انبیاء کا ایک ہے، اور دین کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شریک نہ کریں. وَإِن تَنَوَّعَتِ الشَّرَائِعُ وَالَّتِي هِيَ بِمَنزِلَةِ الْأُمَّهَاتِ، ہاں شرائع مختلف ہیں، احکام مختلف ہیں. كما ان اخوة الاخیاف اکثر هذا بنو الام الواحدة من آباء شتى والاخوة الاعیان الاشقاء من اب واحد وام واحدة. ایک ہوتے ہیں بھائی اللاتی یعنی باپ ایک مائیں الگ. اچھا ایک بھائی ہوتے ہیں اخیافی. اخیافی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں. اور اسی طرح بعد بھائی ہوتے ہیں اعیان اشقا، مانا شقیق کہ ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے. وقد قال الامام احمد حدثنا ابو سعید قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه ان رسول الله قال اذا كبر استفتى ثم قال. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تو ساتھ یہ بھی کہتے وجہت وجہ الذی فضل السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین الى آخر الآیہ. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، یا اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. انت ربی وانا عبدک، آپ ہی میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں. ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا لا یغفر الذنوب الا انت، میں اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میرے سارے گناہ اور خطائیں معاف کر دے، آپ کے سوا کوئی بخشنے والا بھی نہیں. واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت، یا اللہ ہمیں الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ ہمیں بہتر اخلاق کی ہدایت عطا فرماتے، آپ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واصرف عنی سیئات لا یصرفنی سیئ الا انت، اور ہم سے غلط اور برے عادات جو ہیں ان کو پھیر دے، غلط اخلاق کو پھیر دے، اور آپ کے سوا کوئی پھیر بھی نہیں سکتا. تبارک و تعالی استغفرک و اتوب الیک. ثم لك تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد وقد رواه مسلم في صحيحه. اس کے بعد پھر ساری حدیث حضرت علی نے ذکر فرمائی کہ آپ رکوع میں یہ فرماتے تھے، سجود میں یہ فرماتے تھے، اور تشہد میں آپ یہ پڑھتے تھے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر. تو مقصد یاد رکھیں کہ یہ تھا کہ بھئی حضور پہلے اسلام لانے والے ہیں، تو مانا ہے اپنی امت میں، ورنہ آپ سے پہلے حضرت آدم اسلام لائے، نوح علیہ السلام اسلام لائے، انبیاء سب نے کہا کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو یہاں آ گیا کہ انا اول، میں سب سے پہلے ہوں، تو معنی یہ ہے کہ اپنی امت میں حضور سب سے پہلے اسلام لانے والے. اور جس طرح ہم ایمان لائے قرآن پر، حضور بھی لے رہے ہیں. جس طرح ہم کلمہ پڑھتے حضور بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس طرح ہم شہادتین پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضور بھی پڑھتے تھے. تو اس لیے مفسر نے دلائل دیے کہ بھی تمام انبیاء کا دین ایک ہے لیکن شریعت مختلف ہوتی ہے. مثلا کسی کے لیے 3 نمازیں تھیں، ہمارے لیے 5 نمازیں. کسی کے لیے 3 روزے تھے، ہمارے لیے 30 روزے ہیں. تو شرائع میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں. توحید میں اور ایمان بالنبوت و رسالت میں اور
ایمان بالقیامت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اللہ ہم کو بھی صحیح معنی میں دین اسلام پہ قائم دائم رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صیام رمضان و قیام رمضان، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کا قیام اور جمیع عبادات جو ہے وہ اللہ ہمیں اپنی قدرت سے، صحت عافیت سے، توفیق سے عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ عمرہ کی بڑی سعادت ہے، لیکن صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے، حضور نے فرمایا اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ حضور کی ساتھ کے ساتھ حج کرنا کوئی آسان بات ہے؟ اچھا، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اصل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے رمضان کی نیت سے اپنے وطن سے آئے، جو بھی وطن ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یورپ ہے، کچھ ہے، اور وہیں میقات پہ کھڑے ہو کے احرام باندھے اور لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے حرم میں داخل ہو اور عمرہ مکمل کرے۔ یہ وہ عمرہ ہے رمضان کا جو حضور کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب اگر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی رہتا ہی مدینہ منورہ میں ہے، تو اب ضروری تو نہیں وہ پاکستان جائے، وہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو حضور کے ساتھ حج کرے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ تو میقات سے احرام باندھے، طائف سے احرام باندھے، جحفہ سے احرام باندھے اور عمرہ کرے تو انشاءاللہ اس کو وہی اجر ملے گا جو حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ جو ہے وہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اور ادنا یہ ہے کہ آدمی اگر مدینہ بھی نہ جا سکے، طائف بھی نہ جا سکے، حالات اجازت نہیں دیتے، ذریعہ نہیں ہے، تو پھر مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر لے یا جیرانہ سے کر لے، تاکہ عمرے کی سعادت سے تو معلوم نہ ہونا، کم سے کم شامل تو ہو جائے۔ اچھا، اور اسی طرح ایک اور آسان بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ صحیح حدیث ہے کہ آدمی نے مثلاً فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جلس فی مصلاہ وہیں بیٹھا رہے، مقصد یہ ہے مسجد میں بیٹھا رہے۔ اب اگر اسے درس کے لیے اٹھ کے جانا ہے کوئی حرج نہیں، اسے طواف کے لیے جانا ہے کوئی حرج، مسجد میں ہے نا، باہر تو نہیں نکل رہا۔ اور اگر اس نے طواف کے لیے یا دین کے کسی مسئلے کے لیے، یا پھر وہی بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، حتیٰ کہ سورج نکل کے اوپر آ جائے، قیدہ رمحن، ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، پھر کھڑے ہو کے دو رکعت، دو کر کے 2 رکعت، پھر 2 رکعت یا 4 یا صرف 2 رکعت، نماز اشراق اس کو کہتے ہیں، نماز اشراق اگر یہ پڑھے تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ اس کو عمرے اور حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں، آج بات ہے کہ کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ آدھا پونا گھنٹہ، کیونکہ اور یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروق کا ٹائم، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یہ نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروق، تو شروق کا معنی کیا ہے؟ سورج کا نکلنا۔ تو اس کے بعد کم از کم 17 منٹ، نہیں تو بہتر یہ ہے کہ 20 منٹ انتظار کر کے پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا ہو۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، یہ حکم صرف مکہ مدینے کے لیے نہیں ہے، اپنے ملک کی مسجد میں بھی بیٹھ جاؤ تو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہو وہیں بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ
رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنی نظر کو گناہوں سے بچائیں. سب سے بڑی بری چیز جو ہے نظر ہے. اس لیے آتا ہے کہ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت علی اگر نظر پڑ جائے پھر دوسری نہ ڈالنا، بس نظر جھکا لے. اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نظر غیر محرم پہ ہے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، لوگوں پہ بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو پھر روزے رکھنے کا خود نے فرمایا اللہ کو تیرے بھوکے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم بھوکے مرو یا پیاسے مرو، لیکن اگر تم غیبت سے باز نہیں آئے، جھوٹ سے باز نہیں آئے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لو کہ جیسے غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا منع ہے، اسی طرح فلم میں بھی یا آپ کے جوال پر جو فلمی پروگرام ہیں ان میں بھی کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا اسی طرح حرام ہے. یہ نہ سمجھے کہ جی یہ تو ٹی وی ہے، یہاں کو عورت کھڑی تھوڑی ہے، تصویر تو اس کی ہے نا، وہ خود نہ ہو تو اس کی تمثیل ہے، اس کی تصویر ہے. تو اس لیے خاص طور پہ رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بچیں. اور دوسری یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں افضل عبادت یہ ہے کہ قرآن شریف زیادہ پڑھیں، چونکہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اس لیے دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں روزانہ ایک ختم کرتے تھے قرآن. تو آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 10 پارے تو روز پڑھیں، 3 دن میں ختم ہو جائے. اور رات کو تراویح میں باقاعدہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر عشاء کی جماعت چھوڑ دیں اور تراویح پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے فرض ہے، فرض ادا کرنے کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں. جو لوگ 8 پڑھتے ہیں ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے ہم پہ اعتراض کریں، لیکن تمام امت کا تعامل جو ہے وہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. اور 8 پڑھو تمہاری مرضی ہے، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہو. اور اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں مثلا کہ 8 کی بھی ایک حدیث میں ذکر ہے، 11 کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے، 20 کا بھی ہے، تو ایمان سے کہیں جو آدمی 8 پڑھے گا وہ 11 والی حدیث تو رہ گئی نا، اور جو 11 پڑھے گا تو 12 والی بھی رہ گئی، اور جو 20 پڑھے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا. 8 والی بھی آ گئی، 11 والی بھی آ گئی، 12 والی بھی آ گئی اور 20 والی بھی آ گئی. اور رمضان المبارک میں بھی افضل یہی ہے کہ وتر جو ہیں آپ تہجد کے بعد پڑھیں. جب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد بھی پڑھیں، ساری بھی کریں، وتر بھی پڑھیں. لیکن اگر امام کے ساتھ تراویح کے بعد وتر پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. جھگڑوں میں نہ پڑھو، 3 رکعتیں مل کے پڑھو تو حدیث میں موجود ہے، اور 2 رکعتوں میں سلام پھیر دو تو بھی حدیث میں موجود ہے. تو لہٰذا جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑے تو وہ کرتے ہیں نا جن کے اندر یا تو علم نہ ہو یا فساد کرنا چاہتے ہو. تو اس لیے اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں کہ بھی چلو ہم ایک دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں ہم کھڑے ہیں، پتہ نہیں کسی کی دعا کی وجہ سے ہمارے حال پر بھی اللہ پاک رحمت فرما دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرو. باقی تو ایک اصولی بات ہے نا میرا بھائی، جتنا گول ڈالو گے میٹھا ہوگا. ایک آدمی نے 8 رکعت پڑھی ہے اور ایک آدمی جو ہے 20 پڑھتا ہے، صاف ظاہر ہے جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے لڑائیاں جھگڑے کسی قسم کے قطعی طور پہ نہ کریں اور رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے.
یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھی ایک نفل پڑھی ہے 70 گنا، ایک طواف کیا 70 گنا بڑھ جائے گا. آپ نے 1 ریال خیرات کی ہے تو 70 گنا بڑھ جائے گا. یہاں 1 کا 1 لاکھ ہے تو 70 لاکھ گنا بڑھ جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کوشش کریں کہ وہ رمضان المبارک میں ادا ہو. اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کا افطار جو ہے وہ تازہ کھجور پہ ہو، اور چاہے 1 دانہ بھی ہو. کوئی ضروری تو نہیں نا کبھی 1 کلو کھائیں، 1 دانہ کھائیں، افطار کر لیں، پھر بعد میں جو کھجور آئے کھاتے رہیں. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، دعا کریں اللہ ہمیں بھی محروم نہ کر دے، کہ کعبے پہ نظر ہو، زمزم کا پانی ہو، مدینے کی کھجور ہو اور افطار کر رہا. وہ کتنا خوش نصیب ہے. ایسا افطار کائنات میں کسی جگہ مل سکتا ہے؟ اچھا مدینے منورہ میں بیٹھا ہے، مدینے کی کھجور ہے، حضور کے روضے پہ نظر ہے اور زمزم کا پانی ہے. تو یہ ایک ایسی نعمتیں ہیں جو قیامت تک کسی جگہ نہیں مل سکتی. تو اس کا اہتمام کریں اور اس کا پورا خیال رکھیں. اب سب سے بڑی بات یاد رکھ لو، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے بچ گئے تو سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے. اور اگر آپ نے وہی رمضان میں بھی چٹخارے لینے ہیں اور فلمیں دیکھنی ہیں تو روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کم از کم روزہ رکھ کے تو گناہ نہ کرو نا. اس لیے ہمیشہ احساس کریں اللہ مرزقنا رمضان کما رزقتنا شعبان، اللہم مرزقنا صیام رمضان وقیام رمضان وثمرات رمضان وبرکات رمضان بالصحة والعفة والعافیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. گزارش یہ ہے جی کہ 15 شعبان کی رات کی عبادت کے لیے مجھے کسی صحیح حدیث مبارک میں کوئی حدیث نہیں ملی. آپ کو ملی ہے تو الحمدللہ، ورنہ کسی صحیح حدیث میں سیاستہ میں نہیں ہے. باقی تمام بزرگ اس رات کی اہمیت دیتے. آپ بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، طواف کریں، قرآن پڑھیں، کوئی منع تو نہیں ہے نا. لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ اسی رات میں رزق تقسیم ہوگا، یہ بات غلط ہے. نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا اس لیے بہتر ہے تاکہ رمضان میں آدمی کو ذوف نہ ہو، ورنہ جائز ہے، کوئی منع نہیں. حضور تو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں شعبان میں. کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے. 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے تو فضیلت کیا ہو. ہاں جو لوگ 13، 14، 15 رکھتے ہیں وہ رکھے. اصل مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ادب آداب پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور اصل کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ہمارے ملکوں میں اذان ہو رہی ہے اور کہیں بھائی چپ کرو، اذان ہو رہی ہے، اذان میں بات کرتے ہو یار، بڑا بدتہذیب آدمی ہے. یعنی اذان کا اتنا احترام ہے کہ بات بھی نہیں کرے گا. حالانکہ حضور نے بات کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ بھی وہی کہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بات کرو گے تو کہو گے اللہ اکبر، باقی غلط بات تو ویسے ہی منع ہے. اچھا اب دیکھیں کہ اگر اس نے سر پہ 1 من کی بوری بھی رکھی ہوئی ہے نا، اذان ہو جائے کھڑا ہو جائے گا. ادب، جب اذان ختم ہوگی گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. اچھا ہمارے لوگ جو ہیں 15 شعبان کی رات کو ساری رات عمرے میں گزار دیں گے، طواف میں گزار دیں گے، اور رش ہوگا، مر رہے ہوں گے، کچلے جائیں گے. لیکن عمرہ جی 15 شعبان کی رات میں نے عمرہ کیا، صبح کو سو جائیں. ایسے عمرے کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہے اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. کتنے لوگ ہیں، آپ صبح کھڑے ہو کے تماشا دیکھ لیں، ساری رات عبادت کریں گے، صبح کو جا رہے ہوں گے جدے والا جدے، طائف والا طائف، گاڑیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں، نہ نماز ہے نہ فرض ہے نہ کچھ. اگر آپ فرض چھوڑ دیں، نفلی عبادت پہ لگے رہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہی وجہ ہے، یاد رکھو یہ عرب لوگ کیوں کامیاب ہیں کہ انہوں نے اصول بنایا ہے، عقیدے کے پہاڑ ہیں، پکے موحد ہیں. شرک تو ان کے قریب ہی نہیں آتا نا، شیطان بھاگ جاتا ہے ڈر کے مارے. اور دوسرا ان میں یہ ہے کہ حضور نے
اللہ سبحان اللہ سبحان یہ وہی پڑھ لیں گے، ہماری طرح چلے نہیں کاٹیں گے، صرف وہی تسبیح پڑھیں گے جو حضور نے پڑھی ہے۔ حضور نے جو دعا مانگی یہ بھی وہی مانگیں گے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اچھا حضور پاک نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ہر حال میں پڑھیں گے۔ حضور پاک نے روزہ رکھا ہے، ہر حال میں روزہ رکھے۔ حضور پاک روزے میں بڑی خیرات کرتے تھے، اب بھی بڑی خیرات کرتے، یعنی آپ حیران ہوں گے کروڑوں کی نہیں ارب روپے کی تو صرف کھجور خیرات ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے کھجور تقسیم کرنے کے لیے، ملازم رکھے ہیں، 100 ملازم ہے جو اثر سے اپنا کھجوریں لے کے تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، سفرے بچھائے گا، دسترخوان بچھائے گا، کھجوریں لگائے گا۔ اچھا مدینے پاک میں تو باقاعدہ کھانا بھی ساتھ کھلا دیتے ہیں، یعنی ہر چیز سفر دسترخوان میں موجود ہوتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ مدینے کے اندر نرمی ہے نا، مکے میں جلال ہے نا تھوڑا، اس لیے ان میں تھوڑی سی سختی ہے۔ وہاں چونکہ رحمت للعالمین کا ڈیرا رہا تو وہاں رحمت زیادہ ہے، وہاں شفقت زیادہ ہے۔ چھوٹے بچے آئیں گے پکڑ کے آپ کو دسترخوان پہ لے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ افطار کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ استعمال کرو، تو ہر قسم کی نعمتیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں میں یہ بڑی عادت ہے کہ ہم نفلی عبادات میں یا کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے تو ایک ٹانگ میں جا کے قبرستان میں کھڑا رہے گا وظیفہ کرنے کے لیے، لیکن جو حضور نے فرمایا وہ وظیفہ کبھی نہیں کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ، ورنہ کون سی ایمان سے کہو نیکی ہے جو حضور نے نہیں بتلائی، کون سے برائی ہے جیسے حضور نے منع؟ بھائی حضور نے تو یہ بھی سکھلایا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے لیٹنا ہے، حضور نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ بیوی کے ساتھ ملاعبت کیسے کرو، حضور نے تو یہ بھی سکھلانا ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقنا منہ، تاکہ تیری اولاد میں شیطان کا حصہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نا اولاد نافرمان ہیں کہ دونوں میاں بیوی حیوان بن کے کپڑے اتار کے ننگے ڈانس کر رہے ہیں، تو آگے اولاد جو ہے وہ بھی اسی طرح پر شیطان پیدا ہو، اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بی بی مریم کی ماں نے جب منت مانی تھی تو قرآن میں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں کہ میری اولاد اور اس کی آگے اولاد جو ہے اس کو شیطان رجیم کے حملے سے بچانا۔ تو حضور نے ہمیں کیا نہیں سکھلایا ہے، یہ کسی روایت مبارک میں بہرحال ہاں اس کو لہلہ مبارکہ شان والی رات ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، لیکن خود بنا لینا چاہیے کہ روزہ ایک رکھو 15 کا، یا رات کو جاگو اور رات کو آپ کا رزق لکھا جائے گا تو آپ جاگیں گے تو زیادہ لکھا جائے گا، سوئیں گے تو کم لکھا جائے گا۔ یہ باتیں محض خیالات ہیں، اللہ رزق ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ چکے ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت نے پہلے شادی کی، اس کے شوہر نے اس کو کالا کیا، یعنی الزام لگایا اس پر۔ یہ ہمارے بلوچ برادری جو ہے نا اللہ ہدایت دے، یہ کالا کالی اور کالا کاری ان میں بہت بڑی ہے، الزام لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا غیرت مند ایسی ہے قتل کر دیتے ہیں، اچھا اگر بچ جائے تو سردار کو دے آتے ہیں، وہ غیرت کہاں جاتی ہے بھائی؟ آگے سردار بیچ دیتا ہے ماشاءاللہ، 4 5 10 جو ہو جائیں کدھر کرے، اس نے منڈی لگائی ہوئی ہے باقاعدہ۔ انا للہ و انا، بہرحال دیکھیں نا جی، اگر خدا نہ کرے عورت سے گناہ ہو گیا، شریعت ہمیں کہتی ہے طلاق دے دو، اس کو دور کر دو بس، باقی سزا اس کو خدا دے۔ ہم نہ اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم کالا کالی کر سکتے ہیں، نہ کالا کاری کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو ہم اس سے بڑے ظالم ہوں گے، اس نے زنا کیا، ہم نے قتل کیا، تو یہ حرام ہے۔ اچھا اس کو شوہر نے کالی کر کے چھوڑ دیا تو یہ بھی یاد رکھو نا، صرف کالی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے طلاق دی کہ نہیں دی، صرف کہہ دیا کالی ہے کالی ہے کالی ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا نکاح تو کھڑا رہے گا۔ اگر اس نے کالی کا معنی یہ ہے کہ اپنا تعلق توڑ لیا، طلاق بھی دے دی، اب کوئی دوسرا اس سے شادی کرے، کیوں نہ کرے؟ ضروری تو نہیں ہے نا کوئی بیچاری گناہ گار بھی ہو سکتا ہے اس کو ناجائز کالی کیا گیا ہو،
یا اگر گناہگار بھی ہو توبہ کر لے. تم کون سے پاک صاف و دھلے ہوئے ہو؟ تم نے بھی تو لاکھوں گناہ کیے ہیں. تم توبہ کر کے پاک ہو جاتے، عورت توبہ کر کے پاک نہیں ہو جاتی. توبہ کر لے، اس کے ساتھ نکاح کرو، ضرور کرو، تاکہ وہ مزید گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچائے. تو یہ کوئی لیکن یہ پتہ کرو کہ پہلے خاوند نے طلاق دی یا نہیں دی. اگر صرف یعنی رسم جاہلیت کے مطابق جی کالی ہے تو اس سے وہ نہیں دور ہو سکتی، وہ اسی کے نکاح میں ہے، کالی ہے یا سفید ہے. کہتے ہیں جی شرک بدعت کرنے والے گھرانے میں غلطی سے بیٹے کی منگنی کر لی ہو، واپس توڑنا چاہیں تو گناہ گار ہوں گے. ہاں تو اس کو ان کے گھر سے نکالو گے، تم کیوں منگنی توڑتے ہو؟ بھائی منگنی کر رہی ہے، کافر تو نہیں ہے نا، ان کو لے آؤ، لڑکی کو مسلمان کرو، توبہ کراؤ، اس کو موحد بناؤ. منگنی توڑ دو گے وہ تو اور شرک میں پڑی رہے گی نا. ویسے بہانہ بنانا چاہتے ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ جب آدمی نے بہانہ بنانا ہو نا پھر ویسے ہی کرتا ہے. وہ ایک ہندو بنیا تھا، مولوی صاحب نے بھیجا تو مولوی صاحب ہمیشہ اس سے منگواتے تھے گھی شکر مکر یہ وہ. تو بھیجا، انہوں نے کہا یار مولوی صاحب تو نے تنگ کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کا دکان ہے، کہ ٹھیکہ لے لیا مولوی صاحب نے، جو بھی منگاتے پھر پیسے بھی نہیں دے. اب میں نہیں دیتا. لڑکا واپس آئے گا، لگا جی وہ تو نہیں دیتا. اچھا کوئی بات نہیں. جمعہ کا دن جب ہوا تو کہنے لگے بھائی بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ فلاں مکھی جو تھا نا وہ وہابی ہو گیا. لوگوں نے کہا لا حول ولا توبہ توبہ توبہ، وہابی ہو گیا. سب نے سودا لینا چھوڑ دیا کہ جی وہابی ہو. جب تک ہندو تھا لیتے رہے، وہابی ہو گیا تو اب جناب سودا حرام ہو گیا. وہ ہفتے کے بعد جناب گھی بھی اور شکر بھی اور سامان لے کے حضرت کی خدمت میں رات کو گھر پہنچا، نذرانہ دیا، کہا آپ ٹھیک ہو گئے؟ حضرت میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. آپ نے پتہ نہیں کون سا وہابی کا لفظ میرے پیچھے لگا دیا ہے. میری ساری زندگی ہندو میں گزری، سودا چلتا رہا، وہابی بنتے بنتے دکان بند ہو گئی. تو دوسرے جمعہ نے کہا بھی حضرات آپ کو مبارک ہو، اس مکھی نے وہابی ہونے سے توبہ کر لی ہے. اب ہندو تو وہ ہے، وہاں بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو بس اللہ ہمارے حال پہ رکھ، دعا کیا کرو. قیامت کی نشانی میں یہ بھی ہے کہ مکہ ختم ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہے ذرا. وہ تو سب سے پہلے سب سے آخر میں اللہ کا کعبہ گرایا جائے گا اور دنیا فنا ہو جائے گا. اس سے پہلے تو مکہ ختم نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت عمرے پہ آ رہی ہے اور وہ دوائی یا انجیکشن لگوا لیتی ہے کہ مجھے حیض نہ آئے، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے لگوا لے. یہ نہیں کہ حیض آئے تو پھر اس وقت انجیکشن لگوا کے بند کرے. نہیں، آنے سے پہلے لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی یا انجیکشن جو بھی ہو وہ لے لے تاکہ اس کو حیض نہ آئے اور سکون سے وہ بیچاری عمرہ کر لے. ٹھیک ہے. اگر عورت حرم میں موجود ہے تو وہ بھی جمعہ پڑھے گی جیسے مرد جمعہ پڑھتے ہیں. یعنی عورت کو جمعہ اللہ نے اس پہ واجب نہیں کیا کہ گھر سے نکل کے جمعہ کے لیے ضرور آئے. موجود ہے تو جمعہ پڑھے گی. وہ کیوں امام جمعہ پڑھائے گا، یہ تو گھر پڑھے گی. عجیب بات ہے. مسئلے خود گھڑتے ہیں ہمارے لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ گھڑی یا انگوٹھی بائیں ہاتھ میں بائیں میں پہنے، دائیں میں پہنے، سب میں جائز ہے، کوئی مشکل نہیں. کون سا گھڑی پہننا سنت ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ میں پہنو؟ کسی میں پہنو، جیب میں پہنو، بائیں میں پہنو، دائیں پاؤں میں باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. اب تو یہ جان بھی چھوٹ جائے گی نا. اب تو ٹیلی فون اپنا جو ہے نا آپ کی جب اس میں گھڑی ٹائم آ جاتا ہے نا، اس لیے آپ لوگ آہستہ آہستہ گھڑیاں چھوڑ دیں گے. دعا کو پہلے درود شریف پھر حمد و ثنا. دعا کے اول میں بھی درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف. یہ دیکھو نا آپ کو یار پتہ نہیں کیوں، حتیٰ کہ نماز میں بھی دیکھ لو کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد عبدہ رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت. آپ رات دن نمازیں پڑھتے. بہرحال دعا کے اول میں درود شریف. کہتے جی کہ جنت المعلا میں گئے تھے, جو وہاں سب سے آگے جا کر گیٹ اور جالیوں کے اندر قبریں ہیں کس کی ہیں اللہ کو پتا, مجھے کیا پتا. میں قبروں کی فہرست بناتا رہتا ہوں کہ کون مر گیا, کسی قبر کہاں ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں تو سال کے بعد ویسے بھی کسی کی قبر کا پتہ نہیں لگتا, اس میں اور 2-4 مردے آ جاتے ہیں, تو کس کی بتائیں گے آپ. میں پاکستان میں ہوں, پہاڑوں میں زمین ہے, اللہ عالم حکومت کی ہے یا نہیں ہے, میں قبضہ کر کے وہاں رہائش رکھ سکتا ہوں بالکل. ویسے دیکھو جی شریعت میں تو یہ ہے کہ زمین اسی کی ہے, زمین کو آباد کرے. من احیا ارضا میتۃ, جو آدمی مردہ زمین کو زندہ کرے اس کی ہے. لیکن یہاں تو حکومتیں اسلام والی ہیں نہیں. بہتر یہ ہے کہ کم از کم علاقے والوں سے پتہ کر لو, ایسا نہ ہو کہ گھر بنا بیٹھو اور پھر آپ کو پریشانی رہے گا. مگر شریعت میں کوئی منع نہیں, آپ گھر بنا سکتے. زمین ویران پڑی ہوئی ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں کون سا کاشت کر رہا ہوگا کوئی. میرا چھوٹا تھا والد فوت ہو گیا. والد صاحب کے بہن کے لڑکے نے میری والدہ سے شادی کر لی ہے. ابھی مجھے کہتے ہیں نکاح نہیں, حرام ہے. میں کیا کروں. میری والدہ سے کس نے, آپ کے والد کے بہن کے لڑکے نے, اس کی بہن کے لڑکے کا کیا حرج ہے, کیوں نکاح کر لیا, ٹھیک ہے, کیا ہے. والد کی بہن ہے نا, بہن کے لڑکے نے اسے شادی کی ہے, کیا ہو گیا. قصبے کی مسجد میں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں قصبہ ہو, دکانیں ہوں, بازار ہو, ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں, آبادی ہو, وہاں جمعہ ہوتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 30-35 آدمی اکٹھے ہو جائیں وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال دلائل کے اعتبار سے امام صاحب جو ہے نا وہ قرآن میں نظر ڈالتے ہیں. قرآن میں ہے نا کہ جب اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو فسعوا الی ذکر اللہ, تیاری کر کے پہنچو اللہ کی عبادت کے لیے. وذروا البیع, اور خرید و فروخت بند کر دو. بازار ہوگی تو خرید و فروخت بند ہوگی, وہاں دکان ہی نہ ہو تو خرید و فروخت کہاں ہوگی. اس لیے بہتر یہی ہے قصبہ بڑا ہو, آبادی زیادہ ہو, وہاں دکانیں ہوں, ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں. اگر ہر چھوٹی مسجد میں ہم جمعہ پڑھائیں گے تو جمعہ کی کوئی حیثیت تو نہیں رہے گی. جمعہ کا تو معنی یہی ہے نا کہ وہاں ایسا اجتماع ہو جو عام مسجد میں نہیں ہوتا. میرے دوست عمرے کے لیے آئے ہیں, احرام نہیں باندھا, مکے میں آ کر مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے, عمرہ کر کے سر بھی نہیں مڑایا ماشاءاللہ, کینچی سے چوٹیاں کرائی, عمرہ بھی دوبارہ کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. دیکھو مذاق ہے کہ وہاں سے آ گئے اور یہاں چلے گئے, پھر آئے تو بال بھی صحیح نہیں کٹوائے. کوئی ڈرامہ کرنے آتے ہیں یا عمرہ کرنے آتے ہیں. عمرہ کرنا ہے, عالم سے پوچھو میں نے کیا کرنا ہے, یا کوئی چھوٹی سی کتاب لے لو عمرے والی پڑھ لو. بہرحال دم اس پر ہے, دے نہ دے اللہ جانے وہ جانے. حلالے کے بغیر تو وہ عورت پہلے خاوند پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی. جائز کیوں نہیں, جائز تو ہے, لیکن یہ کرائے پر حلالہ کرانا جائز نہیں ہے. کیا مانا, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں جی طلاق تو دے دی, اب پریشان ہیں کیا کریں, تو پھر کسی یا دوست کو یا بھائی کو تیار کرتے ہیں کہ یار تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو, ایک آدھی رات گزار دو, پھر طلاق دے دینا تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے. حلال تو ہو جائے گی, لیکن ایسا کرنے والے پر حضور نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرانے والے پر بھی لعنت, کرنے والے پر بھی لعنت. اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی کرے,
اب دوسرا شوہر مر گیا پھر پہلے سے شادی کر سکتے، یا دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے طلاق دی، یہ نہیں کہ وہ کرائے کا گھوڑا تھا۔ میں آپ کے بیانات سن کے الحمدللہ مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو حرمین کی زیارت بھی نصیب کرے اور اللہ پاک صحیح عقیدے پہ بھی قائم رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔